اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور بہت خوبصورت آیت ہے اور بہت اس میں ہدایت اور رہنمائی کے بہت روشن نشانات ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 ہے، اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح الفاظ میں ایک شخص کو متعین کر کے بھی اور متعین کرنے کے بغیر بھی ایک بہت واضح حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو اس کا مفہوم بہت صاف اور سادہ ہے کہ ایسا شخص تھا ایک، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں بتایا کہ ایک ایسا شخص تھا کہ اس کا حال آپ قوم کو بیان کریں تاکہ اس کے حال سے جو عام لوگ ہیں وہ سبق حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کا حال بیان کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جو شخص ہے کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی مثال دیکھ کے، یہ نہیں کہ وہ برائی جو ہے وہ کرنی ہے، بلکہ اس کی مثال اس لیے دینی ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ ہم نے یہ وتیرہ اختیار نہیں کرنا، کیونکہ یہ وتیرہ اختیار کرنے سے، یہ طرز عمل اختیار کرنے سے ہمارے اوپر یہ والی نیگیٹیوٹی آئے گی، تو ہم نے اس طرز عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس شخص کا حال بیان کرو کہ جس کو ہم نے آیات کا علم عطا کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے، اپنی برکت سے اس بندے کو باقاعدہ آیات کا علم عطا کیا۔ اس کو علم تھا، قرآن کا علم تھا اس کے پاس، وہ جانتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اسے چاہیے کیا تھا کہ وہ قرآن پاک کے علم کے مطابق وہ عمل کرتا، اپنی زندگی میں قرآن پاک کو لے کے چلتا، اللہ تعالیٰ کو مانا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بھی مانتا اور ہدایت کے راستے کے اوپر بھی وہ چلتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تھا تو ان کے راستے پہ بھی چلتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ علم تو اسے مل گیا لیکن علم کے تقاضے اس نے نہیں نبھائے۔ جب علم کے تقاضے نہیں نبھائے تو نفس جو ہے، نفسانی خواہشات اس کے اوپر غالب آ گئیں۔ جب نفسانی خواہشات اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں انسان کے اوپر، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو پہلے ہی دھاک میں لگا ہوتا ہے وہ پھر انسان کو بہکاتا ہے اور پھر وہ ایک برائی سے دوسری برائی، دوسری برائی سے تیسری برائی کی طرف انسان کو لے کے چلتا ہے اور اس سے پھر مزید معاشرے میں گندگی پھیلتی ہے، وہ انسان خود بھی تباہ ہوتا ہے، معاشرے کے ارد گرد کا ماحول بھی وہ خراب کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے پھر صاف کہا نا کہ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی آیات کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی اور عروج عطا فرماتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے دنیا میں کوئی بہت عہدہ یا بہت منصب ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی وقت، اس کا وقار بہت بڑھ جاتا ہے اور آخرت میں تو درجات ہیں ہی ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ لیکن اس نے کیا کیا، خواہش نفس کی جب پیروی کی تو اس سے خواہش نفس جو ہے وہ زمین ہی کی طرف جھک گیا، یعنی وہ جو زمین کی طرف جھکنے سے مراد ہے کہ وہ پستی کی طرف چلے گیا، اخلاقی گراوٹ کی طرف چلے گیا۔ پھر اس کو کتے کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کہ اس کی جو حالت ہے وہ کتے جیسی ہو گئی۔ کتا کیا ہے، کتے کے اندر جو دو اوصاف بہت نمایاں ہیں، یعنی اس کے اندر ایک ہرس اور لالچ اور ایک دوسرا ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یعنی اس کی طرح سے وہ ہو گیا، یعنی اس کے اندر اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی آ گئی کہ وہ جانور ہو گیا۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پر ضرور میں ایک نقطہ ہے جو کہ علماء کرام سے میں نے سیکھا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے
جو اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عروج عطا فرماتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ کتا کیا ہے، وہ کتے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور جو ہیں وہ تو اپنا وظیفہ زندگی ادا کر رہے ہیں، لیکن انسان پھر جب اللہ تعالیٰ کو حکم مان کر اپنی زندگی کو ترتیب نہیں دیتا تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور ایک صوفی شاعر ہیں، انہوں نے کہا ہے نا کہ مالک اپنے دا در نہ چھڑ دے پاویں وجن جتے کتے تیتھوں اتے، کہ یعنی کتے کے اندر بھی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتے، مطلب اس کا گھر نہیں چھوڑتے، خواہ اس کو کتنے ہی تنگ کیا جائے، یعنی یہ والی وفاداری تو کم از کم اس کے اندر ہوتی ہے، خواہ اس کے اندر یہ برے اوصاف ہیں، یہ وفاداری ہوتی ہے۔ جب انسان جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، جب وہ اس کا تقاضا نہیں نبھاتا تو وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس آیت کو میں نے چوز ہی اس لیے کیا تھا تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں، کیا ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم قرآن کا علم سیکھو، اس کے مطابق عمل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا امام بناؤ، تو کیا ہم قرآن پاک سے رہنمائی لے رہے ہیں؟ کیا ہم علم اگر ہمیں حاصل ہے تو کیا ہم اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہم نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مطلب ہم نے اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں تو کوئی ہم جتنی بھی تعریف کریں اتنی ہی کم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو مطلب بات یہ ہے کہنے کی کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے تو ان کی بات سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ میری بات نہیں ہے، میں پھر بار بار یہی کہتی ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ تو ہم نے اس سے سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پسیوں میں لے کے نہیں جانا۔ اور پھر مجھے کسی ایک دانشور کی ایک بات بڑی اچھی لگی تھی، تو انہوں نے بالکل سمپل سی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی اتنی گھٹیا ہے، مطلب بڑے پتے کی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، کہتے ہیں میری زندگی اتنی گھٹیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو گھٹیا کاموں میں ضائع کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو انسان کا وظیفہ یہ نہیں ہے کہ وہ نچلی سطح پہ آ کے رہے، تو انسان کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نائب بنایا، اسے خلیفہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، جو لوگ تقوی اختیار کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ اعزاز والے ہیں، اکرام والے ہیں۔ انسان یہ سمجھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے اس کو احسن تقویم پر پیدا کیا، تو اور ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن جب اس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا اور اپنا منصب نہ پہچانا، اپنی ڈیوٹیز اس نے انجام نہ دی، تو وہ پھر نیچے اسفل سافلین، نیچے سے نیچے گر گیا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا ارد گرد دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں، یہ نیچے سے نیچے گرنے والی بات ہے نا، کہ لاکھوں انسانوں کو اس طرح سے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کے اوپر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ تو یہ جانور تو ایسے نہیں کرتے، جانور تو ایسے نہیں کرتے، تو وہ پھر جانوروں سے تو بدتر ہے نا۔ تو اور کئی مثالیں ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم انسان ہیں تو ہم انسانیت کے درجے پہ رہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اور پھر یہ کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ نفسانی خواہشات انسان کو گرا دیتی ہیں، اور پھر یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس ملہمہ ہے، نفس کی بھی اقسام ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کون سے نفس پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ برائی زیادہ ہے تو ہم اس کو روکیں، اس کو اوپر لے کے آئیں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی اتاریں، نکالیں، تاکہ ہماری جو حیثیت ہے اس طرح سے نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، والسلام۔